آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ ثالث ہیں اور اپنے دور خلافت میں آپ نے بہت زیادہ عظیم و شان کام جو تھے وہ سر انجام دیے، اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے یہ جو لقب آپ کو ملا کہ ذی النورین کا لقب آپ کو ملا۔ اور ذی النورین لقب ملنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں جو ہیں وہ آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ آپ دونوں شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر اور سخاوت کے عظیم درجے پر فائز تھے، اور آپ کی شان اس سے زیادہ بیان کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کی تعریف کی کہ جب آقا علیہ السلام کی دوسری شہزادی کا وصال ہو گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرانے کھڑے آنسو بہا رہے تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 شہزادیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ غور کیجئے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرم و حیا کو پسند کرتے تھے، اور کس قدر آپ کا جو دین سے محبت تھی اس کو پسند کرتے تھے، کہ فرمایا کہ اگر میری 40 سے زیادہ شہزادیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر دیتا رہتا۔ تو اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ کریں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ غنی عطا فرمایا تھا، اور آپ اپنا مال ہر وقت دین اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کرتے رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر قحط سالی ہو گئی اور غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ اب مدینہ میں تجارت کے لیے کچھ اونٹ آئے جو مال سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ارادہ کیا کہ میں انہیں خریدوں اور مسلمانوں میں خیرات کر دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارادہ تھا کہ میں ان کو خرید کے امت مسلمہ میں خیرات کر دوں تاکہ غذائی قلت کو کم کیا جا سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے خود اسے خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ دونوں صحابہ اس بات سے متعجب تھے کہ ہمارے خریدنے کا ارادہ یہ تھا، لیکن عثمان کا ارادہ شاید کچھ اور ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایثار دیکھیے کہ انہوں نے نیکی کو حاصل کرنے میں جلدی کی اور خود اس مال کو خرید کر مسلمانوں میں اس کے خیرات کر دیا تاکہ غذائی قلت کو کم کیا جا سکے۔ اور جب کبھی غزوات کے اندر اسلام میں دینیا کو مال کی ضرورت ہوتی اور گھوڑے، جس طرح جنگ میں جو گھوڑے ہوتے ہیں یا اونٹ ہیں یا جنگی سامان ہے، اسے خریدنے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سب سے آگے ہوتے۔ غزوہ اندک ہو، غزوہ تبوک ہو، جب کبھی ضرورت پڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں آ کر اپنا مال سب سے زیادہ پیش کرتے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ مسلمانوں اپنا مال دو تاکہ جنگ کے اندر استعمال کیا جا سکے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سر و سامان، 100 گھوڑے بما ساز و سامان۔ پھر اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ، 200 گھوڑے، 300 اونٹ، 300 گھوڑے۔ ہر وقت اپنا مال جو تھا وہ دین متین کی سر بلندی کے لیے خرچ کرتے رہتے۔ اسی وجہ سے تو آپ کو غنی کا لقب ملا۔ اور شاعر نے کیا خوب لکھا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر کروڑ برکت رحمت عطا فرمائے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسل پاک میں جو بچہ بچہ ہے وہ بھی نور کا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا،
کہ آپ کے نکاح میں یک بعد دیگر 2 شہزادے آقا علیہ السلام کی یہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے میرے آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔